ایسی صف بنا کر وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ بنیان ان کا ورڈ جو ہے نا یہ فولان ان کے وزن پر ہے، فولان ان جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغہ کہتے ہیں ایگزیجریشن کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب ایک ہے کہ ایک ہے چیز کو بنانا، ٹھیک ہے، ایک ہے بہت اچھے طریقے سے بنانا، خوب طریقے سے بنانا، جس طرح عمارت کو ایک ایک اینٹ کو جوڑ کے اس کو ایسے مضبوط بنایا جاتا ہے۔ اور یہ عمارت والی دیوار نہیں، ڈیم والی دیوار دیکھیں ٹوٹتی نہیں، اتنی مضبوط۔ ذوالقرنین کا جو ہے واقعہ آتا ہے قرآن میں، انہوں نے جو دیوار بنائی کتنی مضبوط تھی، سیسا بنائی، تو اتنی مضبوط دیوار کی طرح اللہ نے تشبیہ دی ہے کأنہم کا۔ اب آپ کو اس کی بھی سمجھ آ رہی ہوگی کأنہ کی جو تشبیہ کا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر، کہ صف بستہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے کہ اتنی مضبوط دیوار جو ٹوٹ نہیں سکتی، سیسا پلائی ہوئی دیوار اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں۔ آج بہت ہی اہم میں نے جو ہے جو کل ٹاپک پڑھا تھا اس سے ریلیٹڈ جو ایت ہے اس کو ہم نے ڈسکس کر کے انشاءاللہ آگے چلنا تھا، تو اس لیے آج کی کلاس بہت اہم تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم نے جو آپ کے نیکسٹ ابواب ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈوانس جو آپ کا پارٹ ہے اس کے اندر جو باب ہے نا وہ بھی ایڈوانس ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم جو ابواب پڑھے ہیں ثلاثی مجرد کے، ٹھیک ہے، جس میں حروف مادہ جو ہے کسی بھی ماضی کے پہلے سیغے میں ہم نے دیکھے وہ 3 ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہم آگے ابواب پڑھیں گے ان میں ماضی کے پہلے سیغے میں حروف مادہ جو ہیں وہ 3 سے زیادہ ہوں گے، تو ان کو کیا نام دیتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں، وہ کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ ان کی ایگزامپل سے جب ہم دیکھیں گے نا دین آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو اتنا سارا، جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں یا حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ والے جو سیغے ہیں، یہ جو والے جو الفاظ ہیں، یہ ان ابواب سے آئے ہیں اور یہ بہت زیادہ استعمال ان کا ہوا ہے انشاءاللہ، تو ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی ایک آیت لیتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے اندر دیکھتے ہیں جو کل ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، سورہ نمبر 61 ورس نمبر 4۔ تو اس کے اندر دیکھیں میں کچھ انشاءاللہ آپ کو چیزیں بتاتا ہوں اس کے اندر کیا ہے۔ پہلے آپ تھوڑا سا خود سے انالائز کرنے کی کوشش کریں اور پہچاننے کی کوشش کریں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں سے آپ کو کیا نظر آتا ہے اس میں، پھر میں انشاءاللہ اپنا بتاؤں گا جی۔ سر یہ جو انا جو ہمارا ہے وہ مشبہ بالفعل ہے؟ جی ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور حرف جو مشبہ بالفعل ہوتے ہیں ان کے بعد یا تو ان کا اسم ہوتا ہے یا خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں گٹھے ہم نے ڈھونڈنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انا کا اسم کیا ہے؟ اللہ، اللہ لفظ کو، اللہ، ٹھیک ہے، ہاں جی، لفظ اللہ انا اور کا یہ اسم ہے، اور دیکھیں یہ حالت نصب میں ہے، ان اللہ، جی ہم نے پڑھے تھے نا ہمارے، کہ جو حرف مشبہ بالفعل ہے، حروف مشبہ بالفعل گٹھے اگر نام لیں تو ان کے بعد والا جسم منصوب ہوتا ہے اور ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ یحبو جو ہے یہ فعل ہے، فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ جو فعل فاعل ہے وہ خبر کی جگہ پر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ بن کر۔ تو آگے یہ پورا اس کی پوری ترکیب ہے، وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، جسٹ آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ یہاں پر ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، آگے اس کا اسم آئے گا، پھر اس کی خبر آئے گی۔ بہرحال اللہ دینا ہمیں پتہ ہے یہ کیا ہے، اسماء موصولہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یقاتلونا، یقاتلونا یہ فعل ہے، اونا کی ساؤنڈ سے آپ اس کو پہچانیں گے، یہ کون سے ابواب میں سے آتا ہے جو ہم نے آگے پڑھنے ہیں انشاءاللہ، میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا جی، فی کو پہچان سکتے ہیں، فی کیا ہے؟ حروف جر، حرف حرف جر جر، میں سے، ہاں، جر کے بعد جو اسم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور، سر مجرور ہوتا مجرور ہے، ہوتا ہے، ہاں، مجرور تو ہوتا ہے، سبیلی دیکھیں، سبیلی، سبیلی، ٹھیک ہے، سبیلی جو ہے وہ مجرور ہے، لیکن آگے اس کے بعد ہا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، سبیلی ہی، ہاں اگر جی، سبیلی کو الگ سے دیکھیں گے تو یہ مضاف ہے، ہی ضمیر یہاں پر ہا ضمیر یعنی کہ وہ یہاں پر کیا ہوگی، مضاف لے، تو مضاف لے مل کر فی حرف جر کے لیے یہ مجرور بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل یہ گٹھا جب ہم اس کو کریں گے تو یہ ہم اس کو کہیں گے یہ سبیلی ہی مضاف علیہ ہو کر مرکب اضافی بن کر یہ فی حرف جر کے لیے مجرور بنے گا۔ جسٹ ابھی یہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، آپ نے صرف جو چیز پڑھی ہے اسی کو انالائز کرنا ہے کہ فی کے بعد آپ نے یہ دیکھنا جو اس میں مجرور ہے، جی مجرور ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں، یقاتلون فعل ہے، ٹھیک ہے، آگے فی سبیلی ہی، یقاتلون فعل، اس کے اندر ہم ضمیر جو ہے فاعل، فی سبیلی ہی، جر مجرور مل کر کیا ہو جائیں گے، متعلق فعل، فعل فاعل اور متعلق فعل ہمارے پاس آ گئے۔ آگے دیکھیں صفن، صفن کو پہچانے کیا ہے، جو ہم نے منصوبات پڑھے ہیں ان میں سے اندازہ لگانا ہے آپ نے، جو ہم نے منصوبات پڑھے ہیں نا ان میں سے کوئی اندازہ لگائیں، یہ ذرا اس فعل فاعل اور متعلق کے بعد دیکھیں یہ کیا بن رہا ہے، کون سا منصوب ہے یہ؟ حال، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیلی ہی اس کے رستے میں، اس حال میں کہ ہاں، وہ صف بستہ ہے، ٹھیک ہے، پہچان رہے ہیں نا، جب آپ کو ٹرانسلیشن تھوڑی سی آتی ہوگی نا پھر آپ پہچان لیں گے ایزیلی۔
اور ویسے بھی اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کیا ہے, صف بستہ. کس حالت میں ہے؟ صف بستہ. ٹھیک ہے, صفن حال ہے. اس کا حال کیا میں ابھی بتاتا ہوں آگے. ابھی بھی جسٹ آپ سے ایک دفعہ اس کی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ جو آپ نے چیزیں پڑھی اس کے لحاظ سے تھوڑی سی ریویژن کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں جی, نظر آ رہی اسکرین, نظر آ رہی ہے؟ کانا پڑھا ہے کل؟ جی کل پڑھا تھا. سر مشبہ بالفعل ہے یہ. ہاں جی, حرف مشبہ بالفعل کے بعد دو چیزیں ڈھونڈ, اس کی خبر, اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوگا, اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوگی. اور اسم اور خبر ٹھیک ہے, اور مرکبات میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں اشارہ دے رہا ہوں آپ کو, ذرا غور سے اب اندازہ لگائیے گا. یہاں پر کانا حرف جمع بالفعل ہے, اس کا اسم اور خبر پہچانے. جی سر ہوں اس کا اسم ہوگا. ہم ضمیر اس کا اسم ہوگی. جی ہاں جی, اور بنیان المرصوص جو ہے نا وہ اس کی خبر ہوگی سر. بنیان مرصوص, یہ کس طرح خبر بنی ہے؟ سر بنیان کیونکہ مرصوص, ہاں مرصوص سر, یہ یہ کیونکہ مرکب ہے مرفوع نا, میں آ رہی ہے نا. یہ ہاں مرکب جی, ہے. مرکب کون سا ہے پہچانے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی, ویری گڈ. مرکب توصیفی کو ہم نے کیسے پہچانا؟ مصروف صفت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مصروف صفت ہر لحاظ سے سیم ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہ ہر لحاظ سے سیم آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, اعراب کے لحاظ سے تو ظاہر سے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو بنیان مرصوص, ٹھیک ہے, بنیان کہتے ہیں عمارت کو, دیوار کو. ٹھیک ہے, اور مرصوص کہتے ہیں اس کے ٹرانسلیشن کے اندر تو آپ کو سان سے میننگ ملیں گے, سیسا پلائی ہوئی. یہ سخت تو مطلب آپس میں جڑے ہوئے. ہاں جی, مرصوص کا مطلب ہوتا ہے چمٹا ہونا, چمٹا ہونا. اتنا مضبوطی سے جڑا جیسے کوئی چمٹا نہیں ہوتا کسی کے ساتھ, اتنا چپک کے. مطلب آپ تھوڑا سا بھی اس کو امیجنیشن میں ہم انشاءاللہ کرتے ہیں تھوڑا سا, تاکہ اس ایت کا آپ کو اصل فلیور انشاءاللہ اس کا اصل ایسنس پتہ چلے گا کیوں اور اس کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتاؤں گا. پہلے آپ نے یہ تھوڑا سا انالائز کر لیا چیزوں کو, تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے ایت کو پہچاننے کی کوشش کی آپ نے, کچھ چیزیں پڑھی ہیں اس کے اکارڈنگ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. جی سر. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب ذرا تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں, اور پھر میں جو ہے نا اس کی ان الفاظ کے اندر جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس کے اکارڈنگ آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو سورہ صف کی آیت ہے نا, سورہ صف کے بارے میں ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی پڑھا تھا. سورہ نمبر 61 ہے. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ایسے ہے کہ صحابہ کرام نا جب جہاد فرض نہیں ہوا تھا ابھی, تو ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عمل نازل کر دے, ایسا عمل کے بارے میں ہمیں بتا دے جو اس کو بہت زیادہ پسند ہو, تو پھر ہم اس پر عمل کر کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیں. تو اس پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے, جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کچھ مومنین تھے جو یہ جہاد کی فرضیت سے پہلے یہ خواہش کر رہے تھے کہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسا عمل بتائے جو اس کو بہت زیادہ پسند ہو. تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک مجھے جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب عمل ایمان ہے. ایمان اللہ نے کہا میرا محبوب عمل ہے, اور اس کے بعد بے ایمانوں سے جہاد کرنا. اور اسی طرح جو ہے وہ آتا ہے ایک اور صحابی سے کہ حضرت, آپ نے شاید نام ان کا سنا ہے کہ نہیں, حضرت مقاتل بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی ایک صحابی تھے. وہ بھی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ نا کوئی ایسا عمل نازل جو ہے نا فرما دے ہم پر جو اس کو بہت زیادہ محبوب ہو. تو کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں. اور بعد میں کیا ہوا, کچھ لوگوں نے جب یہ آیات نازل ہوئی نا, اسی کے کانٹیکس میں ہے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا, کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم یہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. خواہش جب آئی وہ نازل ہو گیا, تو پھر کچھ لوگ جو ہے وہ اب جو ہے سوچنے لگے کہ اب جہاد کے لیے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھی. اصل میں اس کا جو کانٹیکس ہے, تو اس پر اللہ نے کیا فرمایا تھا, کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے ہاں جو ہے یہ اللہ اس بات سے بہت زیادہ بیزار ہے یا ناراض ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو. اس کے بعد پھر جو لوگ پوچھ رہے تھے اس کے جواب میں کیا فرمایا, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یحب الذین, محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے, یقاتلون فی سبیلہ, جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں, صفن, صف بستہ ہو کر, صف بنا کر. کس طرح صف بنا کر؟ کأنہم, گویا کہ وہ, بنیان مرصوص, ایک عمارت ہے سیسا پلائی ہوئی, یعنی کہ اتنی مضبوط عمارت ہے کہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا. ایسی صف بنا کر وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے.
बुनियान का वर्ड जो है ना, ये फौलान के वजन पर है। फौलान जो है ये मुबालगे का सीगा है, मुबालगा कहते हैं एग्जैगरेशन करना, ठीक है जी। तो मतलब एक है चीज को बनाना, ठीक है, एक है बहुत अच्छे तरीके से बनाना, खूब तरीके से बनाना, जिस तरह इमारत को एक एक ईंट को जोड़ जोड़ के उसको ऐसे मजबूत बनाया जाता है। और ये इमारत वाली दीवार नहीं, डैम वाली दीवार देखिए, टूटती नहीं, इतनी मजबूत। जुल्करनैन का जो है वाकया आता है कुरान में, उन्होंने जो दीवार बनाई कितनी मजबूत थी, शीशा बनाई, तो इतनी मजबूत दीवार की तरह अल्लाह ने तशबीह दी है। कान्नहुम का, अब आपको इसकी भी समझ आ रही होगी, कान्ना की जो तशबीह का एलिमेंट है इसके अंदर, कि सफ बस्ता इस तरह होते हैं कि जैसे कि इतनी मजबूत दीवार जो टूट नहीं सकती, शीशा पिलाई हुई दीवार, इसलिए उसको कह रहे हैं। यानी कि इसी इसी तरह ना, ये जो बात है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि सफ़न का जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, अल्लाह, बल्कि इस पर मैं आपको एक और हदीस बताता हूँ, आपको फिर अंदाजा होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला जो है ना मुस्कुराता है 3 हालतों में, 3 लोगों को देखकर। उनमें से एक वो है जो नमाज में सफ बस्ता होते हैं, दूसरे वो जो मैदान जंग में सफ बस्ता होते हैं। यहाँ से देखें अंदाजा होता है कि जो सफ की है ना, अल्लाह के यहाँ कितनी ज़्यादा अहमियत है। इसलिए नमाज के अंदर भी सफ की इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है कि एक हदीस में आता है, उसका मफहूम है कि जो लोग नमाजों की जो सफ़े हैं उनको सही तरीके से नहीं बनाते, यानी कि उसमें खला छोड़ दें, तो अल्लाह ताला करीब है कि उनके दिलों को ही तोड़ दे, अगर वो सफ़ को नहीं सही तरह से जोड़ते। अगर वो सफ़ों को सही तरह से जोड़े तो अल्लाह ताला उनके दिलों को जोड़ दे। सफ़ को सही तरीके से किस तरह जोड़ते हैं, ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और दूसरा क्या फरमाया कि मैदान जंग में साफ बनाते हैं। तीसरे वो लोग जो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। 3 तरह के लोग 3 हालतों में अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं। तो सफ़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो बेसिकली यहाँ पर जो बात की गई है, युकातिलूना फ़ेल है, ये जो इसका बाब है मैं आपको बता देता हूँ, इंशाल्लाह हमने आगे पढ़ना है, फिर आपको असल इसका जो है ना वो ऑब्वियसली मज़ा आएगा पढ़ते हुए जब आप इस बाब तक पहुँचेंगे। ये बाब मुफ़ाअला है, मुकाबला, मुजाहदा, इन पैटर्न पर आता है। इसका जो माजी है फ़आला के वज़न पर, फ़आला युफ़ाइलु, वहाँ से बनता है कातला युकातिलु। तो युकातिलु, युकातिलानी, युकातिलूना, तो युकातिलूना वो सब कत्ल करते हैं, यानी कि जिहाद करते हैं फी सबीली, उसके रास्ते में। किस तरह करते हैं, किस हालत में करते हैं, सफ़न, सफ बनाए हुए, ठीक है। ये हाल है, किसका हाल है, उस वाव का, वो जो ज़मीर है, हम ज़मीर, ठीक है। और कान्नहुम, फिर गोया के वो ऐसे हैं, बुनियान मरसूस, जैसे कि एक शीशा पिलाई हुई दीवार, एक मजबूत दीवार। तो बहरहाल आपको ये भी अंदाजा हो गया हमारा, ये एक मैंने देखा है एक अल्लाह तक की तरफ से ही एक अजीब कोर्स के अंदर ये मैंने चीज़ महसूस की, ऑब्वियसली आपने भी की होगी, कि हम जब पढ़ रहे होते हैं जो भी टॉपिक, उससे रिलेटेड हमें कोई ना कोई सिनेरियो मिलता है। आमतौर पर ऐसे ही कोई ना कोई आयत आती है जिसको हमने पढ़ा होता है, उसके उसी टॉपिक से रिलेटेड वही सिचुएशन चल रही होती है, या तो हमारे अंदर चल रही होती है या बाहर चल रही होती है। तो ये आयत चल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह यही टॉपिक्स हम आजकल पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा इसको ही हम थोड़ा सा एलैबोरेट करके समझ लें। तो बहरहाल आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसकी तनाजुर में आपने देखा है कि इसकी कितनी अहमियत है और इस आयत का कॉन्टेक्स्ट भी कितना इंपॉर्टेंट है। चलें जी, आगे चलते हैं। बहरहाल यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा, वो सिर्फ इन हरूफ को पहचानना था, इनमें जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। हमने हरूफ मुशब्बह बिल